محرم شریف کا مہینہ جدو تشریف لیا کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے قربانیاں تے شہادتاں کی یاد تازہ ہو جاتی۔ محرم شریف وچ عالم اسلام دیا جید ہستیاں دیا شہادتاں اور قربانیاں نے، اور جڑا پچھلا مہینہ سی ذی الحجہ دے مہینے وچ سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سی۔ ذی الحجہ دے مہینے وچ حضرت اسماعیل اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی ہو کے اپنی قربانی پیش کرنے واسطے تیار ہو گئے، اور محرم شریف وچ نبی پاک کے نواسے نے اسلام کی بلندی واسطے اپنی قربانی پیش کر دی۔ گویا اسلامی سال کا جڑا آخری مہینہ ہے وہ بھی قربانی ہے، اور اسلامی سال کے نئے مہینے وچ بھی قربانی۔ انج کہہ لو کہ ساڈا جدوں کیلنڈر شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا تو قربانی کا 10 دے کے شروع ہوتا ہے، اور جس ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے وہ حضرت اسماعیل کی قربانی یاد دلاتا ہے۔ گویا رب کریم کی مشیت نے دسیا مسلمانہ تیری ابتدا بھی قربانی ہے، تیری انتہا بھی قربانی۔ اللہ تعالیٰ کے رستے وچ راضی برضا ہو کے اپنے مفادات کو قربان کرنا، مال قربان کرنا، جانا قربان کردیاں، یہ ساڈا سورج جدو چڑھتا ہے تے درس دینا ہے، تے سورج ڈوبتا ہے تے درس دینا ہے کہ مسلمانہ تیری ابتدا بھی قربانی ہے، تیری انتہا بھی قربانی۔ تو محرم شریف کا مہینہ شروع ہو چکے ہے، اور اس مہینے میں عالم اسلام نو بڑیاں چوٹاں لگیاں نے، مسلمانوں نو بڑے زخم لگے نے، اور ساری تاریخ محرم کے مہینے میں بڑی زخم خورد ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ساری امت کو سوگوار کر گئی اس حوالے کہ وہ نبی پاک کے نواسے سن، حضور کے پیارے فرزند سن، اور نبی پاک کی گود میں کھیلنے والا نواسا اسلام کی حرمت اسے قربان ہو گیا۔ یہ بڑا زخم ہے، اور میں سمجھنا کہ اسلامی تاریخ کا اس تو بھی بڑا جڑا زخم جنہوں ملت اسلامیہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی وہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آج یوم شہادت ہے۔ مکہ معظمہ میں سن تاریخ دسی دو جنے بڑے سربراہ عہدہ سن حضور کے دور میں، دو نوجوان بڑے سرکٹو سن مکے میں، دبدبے والے تھے، روح والے تھے، پنچایتوں والے تھے، برادریاں والے۔ ایک کا نام سی عمر ابن ہشام جنہوں تھی ابو جہل آختے ہو، ابو جہل، عمر بن ہشام، اور دوسری سرکٹو شخصیت حضرت عمر ابن الخطاب۔ یہ دو جنے بڑے سربراہ عہدہ سن مکے میں، اور ساڈے آقا مولا حضور سید عالم کے رستے میں یہ دونوں بڑے سینہ تان کے نبی پاک کے مقابلے میں آتے سن۔ عمر ابن ہشام بھی تے عمر ابن الخطاب بھی۔ عمر ابن ہشام جہاں کہ سردار سی اپنے قبیلے کا، سردار دولت مند سی، خیش قبیلے والا تے دولت والا۔ عمر ابن الخطاب یہ دلیر، بہادر تے جلی تے خطرات میں خود جان والا نوجوان سی۔ دونوں شخصیت مکہ معظمہ
دی حویلی زعمائے مکہ اور رؤسائے مکہ کی بہت بڑی ایک میٹنگ سی کہ اس میٹنگ کا انتظام کیتا سی عمر ابن ہشام نے، ابو جہل نے، اور یہ عتبہ بھی تے شیبہ بھی تے ولید بھی تے ربیعہ بھی اور یہ عمر ابن الخطاب بھی، عمر بن خطاب کے بھی شامل سن کہ میٹنگ یہ تھی۔ ابو جہل نے اٹھ کے آخیا کہ اے رؤسائے مکہ، میں بڑی اہم گل واسطے تمہیں بلایا ہے، اور گل یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے وقت میں نہیں رہے، سارے بتوں کے خلاف اٹھدیا بہدیا تقریر کرتے ہیں، میں بڑی کوشش کی کہ رک جان، کہ بعد آ جان، لیکن یہ اپنے مشن تو بعد نہیں آ رہے کہ میں کدوں تک بتوں کی توہین اسی گوارا کریں گے، اپنے لاتوں مناف کی حرمت کدوں تک اسی برداشت کریں گے یہاں کے خلاف تقریر۔ میں تمہیں ایک ضروری میٹنگ واسطے بلایا کہ دسو کی تھوڑا خیال ہے۔ علامہ اقبال نے رموز خودی بھی اس میٹنگ کو ابلیس کے حوالے کا اقبال نے ذکر فرمایا ہے اس میٹنگ کا۔ ابو جہل کا جو خطبہ صدارت تھی وہ ابلیس کا خطبہ تھا کہ ابو جہل نے اٹھ کے جی گل کی تھی، علامہ اقبال نے لفظ سن۔ اقبال کہتے ہیں کہ سینہ ماں از محمد مکے والیوں، میرا سینہ محمد میں داغ کر چھڑے، چھلنی کر دیتے رکھ لے جا۔ ابو جہل نے آخیا میرے سینے سے بڑے زخم لگائے نے محمد نے۔ سینہ ماں از محمد داغ اور عدلیوں کا شد جلا، محمد کی لا الہ الا اللہ کی پھونک نے ساڑیاں خدا کے دیوے بجھا کے رکھ چھڑے، ساڑیاں خدا کے دیوے بجھ گئے۔ دسو کی کر کے انتقام بگی ہے کائنات، کا پارا کل شد جلا، پاش پاش افیل ضربت اچھی لات مناف، الا اللہ کی ضرب نے سارے لات تے مناف کو بن کے رکھ چھڑے۔ اٹھو، ہمت کرو تے بدلا لو۔ اے ابو جہل نے جب گفتگو کی تھی، ابو جہل نے آخیا دسو کی پروگرام ہے تھوڑا؟ ایک کافر اٹھیا، اٹھ کے کہنا میرا مشورہ ہے کہ حضرت محمد کو گرفتار کر لو، خاتم بدہن یہاں کو پا بچاؤنا کر کے کڑیاں لا کے کسی کمرے میں بند کر چھوڑو، نہ یہاں کھان واسطے دو نہ پینے واسطے دو، بھوک لگے گی پیاس لگے گی تو مجبور ہو کے کھان پین منگے گا، جبر کر کے یہ اپنے موقف کو ہٹاؤ۔ ابو جہل نے آخیا بھائی گل تو تیری بڑی ٹھیک ہے، لیکن گزارش گل ہے کہ وہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ اگر انہوں کسی کمرے میں بند کر دیتا تو کمرے دیا اٹا بول بول کے محمد اسے ضرور پڑھنے لگ پڑا۔ تاریخ بھی چاہتا قصہ مختصر، انہیں آخیا گل ہے۔ ابو جہل نے کیا میں قصہ ختم کرنا چاہنا، میں اعلان کرنا جیڑا شخص توبہ توبہ حضور کا سر لے کے آئے گا، میں انہوں 100 اونٹ تے 1 کلو چاندی بطور نام دوا۔ اس زمانے میں اونٹ بہت بڑی جائیداد سی، 100 اونٹ تے 1 کلو چاندی میں انعام دوا گا جڑا محمد کا سر لے گیا صلی اللہ علیہ
تحریف کا پیغام مکے دیا گلیاں میں سنانا وا، گانا سن سن کے تیرے نغمات پیا کرنا وا۔ یا اللہ مکہ معظمہ وچ مسلمان بڑے لسے نے تے مسلمان فی الحال بڑے کمزور نے، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، یا اللہ اے جڑے دو عمر نے، دو عمر انہاں دوواں عمراں وچوں ایک عمر مینوں عطا فرما دے۔ حضور دے لفظ اعز الاسلام، اسلام کو غلبہ دے دے، بعہد العمرین، اے جڑے دو عمر نے انہاں وچوں ایک عمر دے کے مینوں اسلام کو غلبہ عطا۔ یہ حضور دعا میں مانگتے ہیں۔ اچھا دعا منگی دعا عمراں وچوں ایک عمر، دونوں نہیں حضور نے منگے، حضور نے کی تھی مولا ایک دے دے دعا وچوں تے اسلام کو غلبہ دے دے۔ اچھا ایک عمر ابن ہشام تے دوجے عمر ابن الخطاب، یا اللہ انہاں دعا وچوں ایک عمر میری جھولی وچ پا تے ویکھ مولا میں تیرے اسلام دے ڈنکے کنج ہو جانا۔ نبی کریم میں تو دعا مانگ رہے ہیں، ادھر ابو جہل پہ اعلان کرتا ہے عمر ابن ہشام، عمر پہ کہتا ہے کہڑا جڑا محمد کی گردن اتار کے لیا ہے، توبہ توبہ، حضور کو قتل کر کے جڑا پھر لے کے آئے گا میں 100 اونٹ انعام دواں گا کہ 1 کلو چاندی، ایک روایت سونے کی بھی، سونا داں گا چاندی داں گا کہ 100 اونٹ بطور انعام دواں گا۔ ادھر تے ادھر کملی والا حرم میں اسلام کے غلبے دیا دعا پہ پڑھا۔ مورخ اسلام حدیث نے یہ نقشہ کشی کی دعا، یہ دونوں پروگرام، ایک پاسے حضور کے قتل کے مشورے تے دوسرے پاسے غلبہ اسلام دیا دعا۔ حفیظ کرنے کے سکیم میں اس طرف، سکیم میں اس طرف سرکار کی ذات کی ہوتی تھی، ادھر سکیمہ بڑھیا پہ حضور کو کہیں دکھ پہنچائیے، ادھر حضور سکیم میں اس طرف سرکار کی ذات کی ہوتی تھی، اور ادھر چشمان احمد آسیوں کے غم میں روتی تھی، ادھر چشمان احمد آسیوں کے غم میں روتی تھی، ادھر تو یہ ارادے ہیں محمد کو مٹا ڈالے، اور ادھر یہ فکر ہے دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالے۔ اللہم اعز الاسلام، یا اللہ سجنا جب رب دے دربار میں کملی والا جھولی اڈ لوے، اور رب کی بارگاہ جب حضور جھولی اڈ تے رب خالی بھیجدا ہے تو اور دعا حضور منگن تے اللہ کا سنو میں تمہیں حدیث سنا، مشکات مشکات کی حدیث سنا، راوی نے میری تے تہاڈی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، عائشہ صدیقہ کہنیاں نے یا رسول اللہ تسی جو رب کو منگدے ہو رب تانوں دے دیندا ہے، تسی جو آکھدے ہو رب اوویں ہی کر چھڈدا ہے، جو تہاڈی مرضی ہوندی ہے رب دی بھی اوویں ہی مرضی ہوندی ہے۔ تے لفظ سو ساڈی ماں دے مومنہ دی ماں دے لفظ سو مشکات، عائشہ کہنیاں نے ما ربک الا یسارع فی ہواک، مینوں انج لگدا ہے کہ رب تیری مرضی دے پیچھے پیچھے جاندا ہے۔ لفظ کا ترجمہ سکیل نہ گزرے تھوڑے بوجھنا دے وچ یہ میں ترجمہ لفظی ترجمہ کیتا ہے، یسارع فورت جلدی، فی ہوا کا تیری آرزو وچ، اللہ تیری آرزو میں انج پورا کرتا ہے، انج لگتا ہے جی رب تیری رضا دے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو جھولی اڈن سرکار یہ اللہ خالی لٹا دے، وہ سخیاں دا سخی دے داتاواں دا داتا، یا اللہ میری جھولی وچ بعہد العمرین، بعہد العمرین، انہاں دوواں عمراں وچوں ایک عمر مینوں دے دے۔ حضور نے منگیا ایک،
دوجا اٹھیا وہ بھی عمر پہلے امر کی آخی انہیں آخیا 100 اونٹ 1 کلو چاندی میں وعدہ کرنا پڑیا دے سامنے تو ہوں محمد کا سر لے کے آ توبہ توبہ انہیں نام لے حضرت عمر اٹھے تلوار میں نیام کے ہاتھ پایا کہنے لگے پھر میٹنگ پڑیا ایسے بیٹھی رہے کہ میں ہونے محمد کا قصہ تمام کر کے ہوگا توبہ توبہ اٹھے کہنے لگے جی پڑیا اٹھے نہ تھوڑے ایسے بیٹھے بیٹھے میں لے کے آؤں اٹھے نا جس لیے یہ این وقت وہ ہوتی جب کملی والا بیان کرتا ہے یا اللہ دونوں عمروں میں جو ایک عمر میری چوٹی میں چھپا ایک نے انعام کا اعلان کیا دوسرا قتل کرنے سے نکلے عمر نے آخیا بیٹھی رہے پر یا بیٹھی رہے میں ہونے سر لے کے آؤں میں مکے رکھ دی مکے میں امن پیدا کر دوں گا سکون پیدا کر دوں گا ہمیشہ کی جل جل ختم کر دوں گا میں ہونے محمد کا سر لے کے آؤں نکلے پھر عمر تیش بچ کہ غصے بچ آ کے آئے سیدھے حضور سرکار کی ماننا بڑھ پیا ہونے ارادے ہاتھ میں تلوار اکھاں خونبار تنفس تیز ساہ چڑھے چہرے کے ہیبت اور جلال خونی اکھاں نکلے نا اس مکے کی گلی چ روایت چاہتا نعیم نامی مارا جا صحابی حضور کا ایک غلام وہ مل گیا نعیم نے آخیا عمر بڑے بڑے تیس بھی آئے ہیں بڑا شولا باہر ہے جہاں اکھاں انگارے پر کھا رہی نے یہ بجلی کتنے گرنے والی ہے یہ کتنے عمر کہنے لگے تیرے محمد کے خرمن سے گرنے والی ہے یہ بجلی تیرے محمد کے آشیانے سے گرنے والی ہے میں تیرے نبی کا ہمیشہ واسطے قصہ مکان جا نہیں نے جب گل سنی تو دل سے آنا چلے اس نہیں نے آخیا عمر میں تیرے رستے میں رکاوٹ پڑھنے کے قابل سے نہیں نہ میری جنی ہمت ہے اور ایک گل یاد رکھی جنہوں رب رکھے انہوں کون رکھے جہاں پہلے دار نہ ہوئے کی رب لا کے چلے نہیں نے آخیا تو محمد کو مٹانے جائے گا لکھ لے عمر تو محمد کو مٹانے جائے گا لیکن اس کا کلمہ پڑھ کر آئے گا یہ نہیں نے گل کی تھی نا عمر کو چڑھیا نا جس نے غصہ کہ لگے نہیں مجھے ہاتھ چکن لگا بنا کے گل سن غصہ اصل کو کھا جاتا ہے تو ذرا حوصلے نہ گل سنی نہیں نے آخیا حوصلے نہ دیکھا نا سونا نہ پہ چلے اسلام کی شمع بجھان واسطے چلے چراغ مصطفیٰ کل کرنے واسطے محمد عربی کو قتل کرنے جا رہے ہیں کہ سور نل جا رہے ہیں پہلے اپنے گھر کی خبر ہے اپنے گھر کی خبر لے جی شمع بجھان جانا پہ رب نے شمع تیرے گھر میں روشن کر دی وہ نبی پاک کی قاتل قتل کرن جا رہے ہیں جا گھر کی خبر لے تیری سکی بہن فاطمہ نے محمد کا کلمہ پڑھ دے مورخ کہتے ہیں کہ ادھر میٹنگ ہو رہی تھی کہ فاطمہ کے خامد سعید یہ دونوں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں اور نہ کہہ گل سن ایسا کالا نہ پہ جا پہلے گھر کی خبر لے تیرا کنوجا تے تیری بہن دونوں محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ پھر تاریخ ہی چاہتا ہے حضرت عمر جذباتی چھڑنا نکلے حضور کو قتل کرنا تے نوی پہ گئی آئے گھر بہن کا دروازہ کھڑکایا انہیں کہ دروازہ بند سی کن لا کے جسے سنیا کہ فاطمہ بہن محمد عربی کا قرآن پڑھتی ہوئی کچھ آیات تلاوت کرتی عمر کن لا کے بھی سنتے ہیں ایک روایت یہ کہ قرآن پاک کا جڑا وہ ملکوتی ترانہ
حضرت فاروق اعظم کے دل سے اثر کر گیا. ایک روایت ہے کہ قرآن پاک کا تاثر قرآن پاک حضرت عمر کے دل سے اثر انداز ہوا. انہیں آخیا مینوں تے سنن ہی نہیں چڑ دے میری گل ہی نہ سنو. یہ مجنون ہے, محمد مجنون ہے, دیوانا ہے, دیوانے کا کلام ہے. اے جڑا کلام کوئی فاطمہ پڑھ گئی دیوانے کا کلام یہو جہا نہیں ہو سکتا. غور نہ سنے انہیں, لیکن پھر آخر نکلے کے قدم واسطے سن. دروازہ کھٹکھٹایا کہ برا جڑا سعید منوجا وہ چھپیا دروازے کی بھیت کے پیچھے. فاطمہ نے کنڈی کھولی, بہن نے حضرت عمر ویڑے کھلو کے کہتے فاطمہ اے جو کچھ تم کوئی پڑھ نہیں چاہے گے کسی شاعر کا کلام نہیں لگتا. یہ شعر نہیں, یہ کچھ ہو نہیں, یہ کسی شاعر کا قصیدہ نہیں, نہ رزم ہے, نہ ردیف ہے, نہ قافیہ ہے, نہ غزل ہے, لیکن یہ رزم بھی ہے, سلاخت بھی ہے, سچ سچ کرتی ہے. شاعر کا کلام نہیں, یہ کدا کلام ہے. فاطمہ نے آخیا ویرا جی پتہ لگ ہی ہے کہ چھپان والی گل نہیں, کہ وہ کلام ہے جڑا محمد عربی کے قلب سے نازل ہوا ہے. یہ قرآن نے بس مورخ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے سنیا نا تماچا ماریا شمشیرا سناٹے کا جلالی کے جذباتی عمر تماچا مارے انہیں, بہن چکرا کے ڈگی, موت تماچا ماریا, پھر چکرا کے ڈگی, بار بار تماچے ہوتے تماچے مارتے ہیں, بہن ڈگ دی ہے. بہن کے لیے ویرا یہاں تماچیا کی بنتا ہے جی کبھی چھڑیاں لے کے میرا کیما بھی کر چڑے گا نا کہ میرے کیمے کی ہر بوجھ بھی تو محمد کا کلمہ نکلے گا. تو کہڑی کھیڑے لگے یہ نشہ کوئی ہوتا چلے, نشہ محمد عربی کی غلامی کا تیری چنڈا اتار دے دیا. توڑتے تو ہڈیاں میری سبھی ویرا کنا کو مار دے گا, میری ہڈیاں توڑ دے گا. توڑتے تو ہڈیاں میری سبھی پر دامنے احمد نہ چھوڑوں گی کبھی. کیما کر دے لیکن میرے خون کی ہر بوجھ بھی جو محمد عربی کا کلمہ نکلے گا. بس ہے گل جب بہن نے کی نا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. عمر آخر لگی ایک کلام کی تاثیر, ایک بہن کے استقلال سے استقامت کی تاثیر. حضرت عمر کو آیا چکر, لمبا موقع بات کے کہنے پہنا کہ محمد کی زبان میں اتنا اثر ہے جڑا ایک بار کلمہ پڑھ کبھی وہ دامن چھڑتا ہی نہیں. کی جادو ہے. انہیں کہا ویرا دوروں رہ کے گلا کرنا ہے, جا کے وہ قدمہ میں جا کے دے مجھے قدمہ جا کے دے کی لوگ پہ وہ حضوری بھی. قصہ مختصر انہیں آگا اچھا پہنا لے پھر کر لے پھاڑ میرا دامن. ایک روایت بھی جاؤں ہے انہیں سعید نو آخیا سعید مینو انج ترو کے کھڑ جی میں مویشیاں تروئی جائے, میرے کھچ کے لے چل حضور کی بات. جذباتی منظر سی, تلوار ہاتھ میں سی, حضرت عمر دے ہاتھ چ کچھ کرتا وہ تماشا جڑا لا کے آئے سن, بہن نو مارے ہے کچھ لباس بکھرے, آپ کا مال کھل رہے ہیں. یہ ڈراؤنا جہا ایک منظر حضرت عمر حضور حرم شریف میں سن. نبی پاک نے جیسے دعا کی گل کی, حفیظ نے شراب لکھی. حفیظ کے لیے عمر بولیا تب سے عید کی حاضر ہوا ہوں سری چھکانے کو. میں نبی پاک کے سامنے دہن نہیں کرنا, میں سر لان نہیں آیا, سر دین واسطے آیا. ادب سے عید کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو, خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو. ہٹ جاؤ دربانو, ہٹ جاؤ پہلے دارو, ہٹ جاؤ نتیجوں رستے میں جو ہٹ جاؤ. عمر محمد کی قدمات کے نکل دو.
نبی پاک کے قدم چوم کے کہنے لے یا محمد ساری زندگی حضور میں تھوڑی گستاخیاں کرتا رہا، تسی رحمت للعالمین کلمہ پڑھا کے عمر کو اپنا غلام پڑھا۔ سیدنا عمر نے پڑھیا کلمہ، تاریخ اسلام کی روایت ہے کہ حرم شریف میں جو پہلا موقع تھی کہ سیدنا عمر کا کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں نے بیک زبان ہو کے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حالانکہ مسلمان ڈاکے کلمہ نہیں کر پاتے تھے، ہجرت تو پہلے کا واقعہ کافر کا کلمہ چھپ چھپ کے لک کے کلمے پڑھتے سن، پر جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو ایسی تقویت مل گئی، اینا حوصلہ مل گیا کہ جو مارے صحابی سن حرم میں حضرت عمر کی غلامی ویخ کے بلند آواز نال کلمہ طیبہ کا ورد کرنا حضور سید عالم کی دعا کو اللہ پاک کی قبول فرمائے۔ یا اللہ من دعا عمرہ وچوں ایک عمر دے دے اللہ، اسی سو جلال دن سیوتی کا ایک دوسرا سیوتی کہتا کہ یہ شان نویکلی حضرت عمر کی نویکلی شان ہے، کسی صحابی بھی یہ رنگ نہیں، ہر صحابی نبی پاک کا مرید کہنے میں ارادت رکھنے والا، مرید کہنے میں محبت کھچ رکھنے والا، ہر صحابی نبی پاک کا مرید، ابو بکر صدیق حضور دے مرید، عثمان غنی حضور دے مرید، مولا علی حضور دے مرید، بلال حبشی حضور دے مرید، طلحہ بن زبیر حضور دے مرید، عبد الرحمن بن عوف حضور دے مرید، جتنے صحابی نے نبی پاک دے مرید نے، پر فاروق اعظم نبی پاک کی مراد ہے، ہر صحابی حضور دا مرید ہے، فاروق اعظم کملی والے دی مراد ہے، مراد نو کہندے نے جنوں منگ کے لیا جائے، مراد دا من ہے جنوں منگ کے لیا جائے۔ نبی کریم نے عرضی دی مولا انہاں دعا عمرہ وچوں ایک عمر مینوں دے دے، منگیا ایک تے عمر سن دو، سمجھ پھر اہل سنت کا تبصرہ سنی کہنے دونوں بڑے جلالی سن، دونوں عمر بڑے زوراور، بڑے بیدار مرد، بڑے جلالی، بڑے باجبروت، بڑے ہمت والے تے بڑی محنت والے، بڑے کثرتی، دونوں عمر مکے وچ سر کٹو سن۔ نبی پاک نے دعا وچوں ایک منگیا، رب تعالی نے دعا وچوں جڑا سچا سی نا وہ چن کے محمد نو دے دیتا۔ سچا کیوں جی؟ حضور نے جو منگیا رب کہتا سونے نہ مانگ، ایک کھوٹا ہی ایک کھوٹا ہی اے نہ مانگ، ایک کھوٹا ہی۔ رب نے دعا وچوں جڑا کھوٹا سی انہوں رد چھڑیا تے جڑا کھرا سی تے جڑا سچا سی تے جڑا خالص سی تے جڑا عمدہ سی تے جڑا نفیس سی، انج کمو کے دعا وچوں رب نے حضرت عمر کو چن کے محمد کا غلام بنا۔ اس لحاظ میں بھی کہا گا حضور کی مراد ہے حضرت عمر تے رب کا انتخاب ہے، حضور کی مراد سے اللہ کا دعا بھی جو چنے ہیں نا اللہ نے، نبی پاک کی مراد سے اللہ کا انتخاب، جنوں رب چن لوے تے جنوں کملی والا رب کو منگے وہ خاصب نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا حق مارنے والا نہیں ہو سکتا۔ میں کہنا تاریخ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ایویں نہیں سی منگیا میرے مصطفیٰ نے، اللہ پاک سے جڑے میں جو خوبیاں پڑھیا سن، حضرت عمر میں جو کمال پڑھے سن کہ عیسائی تسلیم کرتے ہیں کہ جڑا نظام سلطنت اور نظام حکومت اور جڑا نظام فاروق اعظم نے اپنے دور میں قائم کیا ہے، پوری دنیا میں سب تو پہلی مثالی اور فلاحی سلطنت، فلاحی اسٹیٹ، مثالی ریاست، جب لندن دیا گلیاں میں جب گارا تے چکر سی تے جب یورپ تاریخی میں ڈبیا سی، جب یورپ تاریخ نگرا پا کے ننگی پیری جب گھوڑے پھرتے سن، مورخ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم نے جڑا نظام سلطنت قائم کیا ہے، اج کا یورپ بھی وہی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اتنے کامیاب حاکم
اتنے کامیاب منتظم، اتنے کامیاب مدبر اور اتنے کامیاب آگے کہ حضرت اسلام فاروق اعظم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو ہار کر غلبہ ہی غلبہ عطا فرمایا۔ یا اللہ تمہاں بھی جو ایک عطا فرما سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول تمنا رسول فاروق اعظم کے بارے میں بخاری حدیث رحمت للعالمین نے فرمایا اس جڑے میں اللہ نے وہ خوبیاں پیدا کیتیاں نے، عمر میں جو صلاحیتاں پیدا کیتیاں نے، سیدنا عمر میں اتنی بصیرت عطا کیتی ہے لو کانا بعدی نبی جے میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا، میں خاتم المرسلین میرے بعد نبی کو کوئی نہیں، لو کانا بعدی نبی جے میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا پھر لکانا عمر، اللہ عمر کو نبی بناتا۔ اگر میرے سے نبوت ختم نہ ہوتی، اگر میں خاتم المرسلین نہ ہوگا کہ اللہ نے میرے بعد عمر کو نبوت عطا کر، اتنا فراخ دل، کشادہ در اور اتنے وسیع القلب، حضور کی دشمنی میں جتنے شدید سن، اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کی محبت بھی پھر انہیں شدید ہو گئی۔ محبت کا یہ عالم ہے، سرکار دو عالم کا محبت کا یہ عالم ہے۔ یہ آج کا یکم محرم یہ یوم شہادت ہے سیدنا فاروق اعظم کا، اور محرم کا مہینہ شہادت کا مہینہ ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ حدیث میں حضرت امام علی مقام کا ذکر عرض کرا، یوم شہادت فاروق اعظم کا۔ اتنے نبی پاک سے غلام بن گئے، ایسے غلام۔ ایک شخص نے پوچھا عمر یہ دس حضور دیاں اکھاں دیاں جڑیاں پتلیاں سن یہ رنگ سیاہ سی یا براؤن سی؟ حضور دیاں پتلیاں سیدھا فاروق کا جواب سنو، انہاں آخیا مینوں قسم رب ذوالجلال دی میں جدوں دا کملی والے دا کلمہ پڑھیا میں تے انہاں دیاں اکھاں وچ اکھاں پا ہی میں تے کدی حضور دی اکھ چ اکھ ملا کے گل ہی نہیں کیتی، میں تے جدوں سرکار دی بارگاہ جانا میں تے اکھاں چکا کے جانا، مینوں پوچھنا ہی تے مصطفیٰ دیاں کلیاں نہ پوچھ، میں نہیں دس سکتا حضور دیاں اکھاں دا رنگ کی تے جے میں چہرہ بھی ویکھنا وا تے ٹکٹکی بن کے غور نہ نہیں دیتا، نظر پانا میں ہٹا لینا، میری نظر ٹکتی نہیں تے روکے مصطفیٰ سے میری نظر ٹھہرتی نہیں۔ ایسی ادب کا عالم، دعا کرو اللہ تعالیٰ حضور دیا یاراں کی سانو خیرات عطا فرمائے۔ کیڑا مسلمان ہے جنہوں حضرت فاروق اعظم نال محبت نہیں؟ ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے فاروق اعظم۔ صحابہ کرام نال محبت، بلکہ آج کل فیشن بھی بن گیا نا صحابہ کا نام استعمال کرنا، صحابہ کا نام استعمال کرنا۔ خدا کرے کہ اللہ صحابہ کا زمین بھی سب نصیب فرمائے۔ فاروق اعظم نبی پاک کی مراد کتنے حساس نے حضور کے بارے میں سنو، یہ بخاری شریف کی روایت بخاری کی، میرے نبی کریم مال غنیمت تقسیم فرمانے سن، مال غنیمت غلامہ میں جو مختوع جڑا جنگ کا سامان سی تقسیم کر رہے ہیں مجاہدین میں مسجد نبوی، مال غنیمت حضور پہ بن رہے ہیں، نبی پاک اپنے غلامہ میں غنیمت تمام تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک آیا منافق اجے اجے نامزد نہیں کیتا، اجے پیچھے رل کے نمازاں پڑھتے سن مسلمان منافق ایک آیا جہاں دل میں نفاق سی، اتوں مسلمان کے وچوں نبی پاک کا بیٹھی منافق وہ آ کے نہ ایک پاسے پہلے دے تک اس سرکار کو بنتے ہیں، قسمت والا ہوتا تو چوری نہ پھیلا دینا مصطفیٰ دے اگے، وہ کریم بنتا پہ ہے، وہ سخی ونڈن سے آیا ہے، منافق سی نے کبھی وکری نیند لئی نا، وکری نیند کس ہو گیا مومن ہوں کہ نبی پاک دے کے چولی اٹھ کے دوڑتا حضور مینوں بھی ٹکڑا عطا فرماؤ، وکھرا نفل نیند لے
عدل جے تے متوازن متوازی عربی جنوں کہندے نے عدل انصاف نو بھی عدل تاں کہندے نے کہ انصاف ہے جڑا وہ سانجا ہوتا ہے کسی کی جانبداری نہیں کرتی چکاؤ نہیں ہوتا کہ چکاؤ تاں عدل کہ چکاؤ ہو جائے تے عدل نہیں انہیں نبی پاک کو آخیا اے دل یا رسول اللہ عدل کریو عدل یہ بھی بخاری کے لفظ میں تھوڑے کو پوچھنا بظاہر ویکھن میں کوئی بری گل ہے بھائی کسی نے بندہ آخر انصاف کری بظاہر بری گل تو نہیں چنگی گل ہے نا انہیں آخیا نبی پاک انصاف کرو عدل کرو یا رسول اللہ تے روایت میں آتا ہے نیام میں جو تلوار نکل دی آواز آئی تلوار کی آواز آئی حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو عمر کہنے یا رسول اللہ میں اجازت دو میں بھی تہمت لانی ہے اجازت دو میں بھی گردن اتارنی ہے نے فرمایا عمر کی ہوئے بیٹھے بیٹھے کی ہو گئے یہ تہمت لانی ہے یا رسول اللہ اجازت دو میں بھی گردن قلم کرنی ہے نے فرمایا عمر کی ہوئے عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ انہیں کیوں آخیا انصاف کریو تمہوں کہندا انصاف کریو یا رسول اللہ یہ مطلب یہ دل میں کھوٹ ہے کیا اللہ کا نبی کسی مرحلے سے بے انصاف ہو سکتا ہے انہیں جڑا تمہوں آخیا نا انصاف کریو یہ مومن نہیں یا رسول اللہ مومن نہیں منافق ہے مومن ہوندا کہ تمہوں کبھی نہ آخدا انصاف کریو کیونکہ مومن نو علم ہے کہ نبی کا ہر قدم انصاف کی طرف اٹھتا ہے حضرت عمر فاروق کی نبی پاک سے بارے برداشت ہی نہیں ہوا کہ جو حالانکہ گستاخی نہیں یہ لفظ حالانکہ بظاہر گستاخی والا نہیں پر عمر نے بھی جو مانا یہ پیدا کیتا کہ حضور یہ منافق ہے یہ تو ہم کیا کہنا ہے انصاف کرو مینو اجازت دیو میں گردن قلم کریں حضور نے فرمایا رہن دے عمر رہن دے چھٹ یہ نسل میں ایک ایسی قوم پیدا ہوئے گی جڑے قرآن پڑھن گے پر کڈیوں تھلے نہیں اترنا لمیاں لمیاں نمازاں پڑھن گے رہن دے عمر دسنا کہ نبی پاک کے بارے میں کیس ایک اور سو حضرت عمر کا ایک پیارا واقعہ ہے ام المومنین بی بی حفصہ میری جو تہاڈی ماں رضی اللہ یہ حضرت عمر کی بیٹی تھا حفصہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی اور حضور کے حرم میں تھی سرکار کی زوجہ مکرمہ تھی یہ آپس میں کسی گل سے حفصہ سے حضور کا اختلاف ہو گیا گھریلو زندگی جو ہوتا ہے نا وہ کئی گلوں خامد اور بیوی اختلاف کر جاتے ہیں اور یہ زندگی کا حسن ہے میاں بیوی کا اختلاف کچھ رنجش سے پھر صلح ایک زندگی کا لطف ہے حفصہ کی حضور نہ کسی گل سے اختلاف ہو گیا حضور نے بولا حفصہ گل تو میری گل نہیں نہ بھی مانتی کہ میں تیرے پیو نو نہ بلا لوا عمر نو وہ فیصلہ کر دیں حفصہ نے آ کے بلا لو ابا جی نبی پاک نے سیدنا عمر کو بلایا حضرت عمر آئے دیکھا کہ اسے حفصہ ادھر روسی بیٹھی ہے عمر ادھر بیٹھے ہیں حضرت عمر نے حضور نے فرمایا بھائی عمر ساڈا کسی گل سے کوئی اختلاف ہوا تینوں بلایا ہے کہ سارا فیصلہ کر اچھا حضور نے فرمایا حفصہ تیرے ابا جی آ گئے ہوں گل کر حفصہ کہنی نہیں میں نہیں گل کرنی تسی کرو تسی سناؤ جڑی گل ہوئی کہ سبقت لسانی میں غیر ارادی طور پہ حفصہ کے منہ میں جو نکل گیا یا رسول اللہ تسی گل کرو تے ٹھیک ٹھیک کریو تو مطلب گستاخی ارادہ نہیں تھی زبان بازے ٹکیا کلام کہہ لو نکل گیا زبان تسی گل کرو ٹھیک ٹھیک گل کر جی گل ہوئی ہے جی بھائی بیان کرنے کی فرق پی جاتا ہے نا تو مراد بھی ٹھیک ٹھیک دسو روایت چاہتا ہے اجے حفصہ کا چولہا مکمل نہیں ہوا تے تماچے کی آواز آئی فاروق اعظم نے اپنی بیٹی کے چہرے سے تماچا مارا اور دوسرا تماچا جسے مارن لگے نا تو جو ناراضگی سی دور ہو گئی نبی پاک سے عمر کی بات پھٹ گئی انہیں فرمایا عمر یہ نہیں کی چاہیے ہم سب مارے تماشا مارے سنو حضرت عمر کی گل عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ نے قسم رب الجلال دی
پاویں میری بیٹی ہے، میری بیٹی اگر ام المومنین نہ ہوتی کہ میری یہ پر مومنہ کی ماں ہے، یہ میری مومنہ کی ماں نہ ہوتی، یا رسول اللہ پاویں میری بیٹی ہے یہ مومنہ کی ماں نہ ہوتی کہ میں نہ پھر قلم کا چھڑنا سی، انہیں کیوں آخر ٹھیک ٹھیک کل کرے؟ یا رسول اللہ پاویں ارادی پاویں غیر ارادی منہ میں جو نکلا ہے کیوں آخر دوسری چانڈ جسے چکی نا، پھر نبی پاک نے باں پھڑ کے فرمایا عمر ساڈا فیصلہ ہو گیا، جا ابھی تو میں راضی ہوں، راضی کہ رسول پاک کے بارے میں اتنا لہذا میں آج کرا میں گلا دس سنائی نے، اسی رہنے پہ کمپیوٹر کے زمانے میں یورپ کا غلبہ ہے تے مسلمان ایسے عملی طور پہ مغلوب نے تے عیسائیاں نے بکواس سوچتے ہیں، کئی پڑھے لکھے مسلمان تے عیسائیاں دیا بولیاں بولتے ہیں، خدا کا واسطہ نبی پاک اتنے جدو تبصرے کا موقع آئے، اسلام اتنے گفتگو کا موقع آئے، کوئی گل ایسی نہ کرے وہ جڑی دائرہ اسلام خارج کر احتیاط ضروری۔ نبی پاک نے من کے لیا کہ جناب وہ سو بخاری کی کو روایت، بخاری شریف کی روایت سن، مدینہ منورہ دیا کچھ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نکیاں نکیاں کڑیاں کو 5 سال کی کو 7 سال کی کو 9 سال کی نابالغ بچیاں، ایک ٹولی آئی کڑیاں کی تے آ کے کہنیاں نے یا رسول اللہ اچھا تہاڈی نعت پڑھنی، وہ بچیاں یا رسول اللہ تہاڈی نعت پڑھنی قصیدہ، اصا تہاڈا قصیدہ پڑھنا ہے۔ نبی پاک خوش ہو کے بچیاں نے پیار کر کے فرمانے تیجو تے پڑھو پڑھو، پھر انہوں نے آخیا ایویں نہیں پڑھنا، اصا دے ڈھولکیاں بجا کے پڑھنا ہے۔ وہ دف نکے نکے دف لے کے آئی سن، یہ عربیاں نہیں دف کہتے جنوں کس طرف بجایا جائے، اس پاس ڈھول بجایا جاتا ہے، وہ دف کہتے عربی، اسی دف لے کے آئی وا تے اجازت دو، کڑیاں سن نابالغ تے نالے ساڈا نبی عامر مطلق شریعت نافذ کرنے والا، جنوں چاہے اجازت دے دے، جنوں چاہے مستثنا کر دے، قانون ساز رسول ہے۔ نبی پاک کی رحمت نے بچیاں کا بچپن دیکھ کے تے حضور نے فرمایا پیو یہ دف بجا کے میری نعت پڑھ دی تے اچھا چلو پڑھ، وہ کڑیاں نکی نکیاں ڈھولکی بجا کے تے نبی پاک کا قصیدہ پڑھنا لگ سجنا، کتنا سونا منظر ہوئے گا وچ کملی والا تے مدینے دیا ننیاں معصوم بچیاں، معصوم بچیاں بدرو علینا، یہ بھی میں بچیاں ہی گایا سی نا، بدرو علینا، ساڈے اتنے 14ویں کا چند چڑھ گیا، من ثنیۃ الوداع، ودا دیا پہاڑیاں وچوں ساڈے تے 14ویں کا چند چڑھ گیا، بچیاں نبی کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دفیں بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ہم ہیں بچیاں تب تب بج رہی ہے مدینے دیا ننیاں بچیاں حضور کا قصیدہ تالا بدرو علینا، کی خیال ہے تالا بدرو علینا، ساڑھے تے 14ویں کا چند چڑھ گیا، من ثنیۃ الوداع، بچیاں کھا رہی نے تے نبی پاک چھومتے تھے، سرکار چھوم رہے، معصوم بچیاں ننیاں بچیاں مدینے دیا نکیاں نکیاں صحابنا نبی پاک کا ترانے گا رہی ہے جب رسول پہ چھومتا ہے، نبی پاک چھوم رہے نے، تالا بدرو علینا،
من سنیت الوداعی جھوم رہی نے بچیاں. اچانک نبی پاک نے دیکھا ڈھولکیاں رک گئی اور ترانہ بند ہو گیا. ایک دم خاموش ہو گئی بچیاں کہ بچیاں دوڑ ایسا دوڑتی. نبی پاک نے جب دروازے پر دیکھا کہ حضرت عمر آتا ہو عمر حضرت عمر نو ویخ کے کڑیاں ڈر گئی جماعت کے ڈھولکی بجا رہی واسی بچیاں سن بچیاں بہت سیاح ہوتی کہ عمر نے کی کہنا جب رسول نے اجازت دیتی بچیاں سن ڈر گئی ادھر ادھر ترس کے ادھر نسی وہ دروازے کے پیچھے چھپ گئی. ایک بچی حضور سرکار کی کنڈ کے پیچھے آ حضور کی پشت مبارک ہوتا ہے. انہیں کسی اعلیٰ جگہ سوچی کر چھپ رہا وہ جڑا حضور پیچھے لک جائے انہوں کو مار سکتا ہے. سرکار پیچھے لک گئی بچی. حضرت عمر نے تھوڑیاں ماواں تمہیں روڑ اے بخاری نے میں ترجمہ کیتا جو لفظ کا ماوا تمہیں روڑ. وہ رسول کا سی رسول کو بہت ڈرنا سی کہ میرے کو ڈرنا تھا. رسول کے سامنے سے ڈھولکی بجا رہی ہوں میں آیا کہ ڈھولکی بند کر دیتی جی تھوڑیاں ماوا تمہیں روڑ. وہ رسول کو ڈرنا تھا کہ میرے کو ڈرنا تھا. وہ جی کنڈ پیچھے چھپی سی نا وہ ننھی زبان میں کہتی ہے رسول تے رحمت للعالمین ہے تو تسی نے میرا جلال ہی جلال. جس نے بچی نے گل کی سرکار آپ پہ سنو بخاری دے لفظ حضور نے فرمایا کڑی نے ٹھیک آخیا تو تے میرا جلال ہے فاروق تو تے جلال ہی جلال. سنو بخاری دے لفظ فرمایا تینوں کی بہومت تو کتنا تقوی والا ہے تو کسے جلال ہے کڑیاں نے یہ کڑیاں نے. نبی پاک نے فرمایا ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجہ. عمر تو جیڑی گلی جو لنگ جائے شیطان اس گلی کا پھیرا بند کر دیتا ہے. جتھے تو ہوے اتنے شیطان نہیں آ سکتا. یہ کڑیاں نے شیطان بھی دے ہو سکتا ہے. ایک پیکرے ہیبت و جلال جہاں دور میں 36 لاکھ مربع میل ہوتے اسلام کا جھنڈا لہرا ہے. شام تو لے کے ایران تک جنہیں سلطنت مصطفیٰ کے جھنڈے تھلے لے آنیاں. یکم محرم الحرام کو ایک ایرانی فیروز نامی ایک منافق نے اسلام کے سینے سے وار کر کے مراد مصطفیٰ کو شہید کیا. آج آپ کا یوم شہادت ہے اور میں کہوں گا محرم کا مہینہ قربانیاں کا مہینہ ہے. ایک قربانی کوئی چھوٹی جہی نہیں. حضرت عمر عیسائی کہنے لگے اگر اسلام کی تاریخ میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا عیسائیت کا نام و نشان ختم ہو جاتا. یہ حضرت فاروق اعظم میں آئندہ جو میں سیدنا امام علی مقام کا ذکر ہوئے گا.